السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات کے عر میں تمام علم کے طلبکار اللہ کے بندوں کو خوش آمدید۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ایمان لانے والے مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ مسلمانوں کو قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، اور کفار مکہ اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام چھوڑ کر پھر سے شرک و بت پرستی کرنے لگ جائیں۔ اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور اذیتوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ اسلام کے جذبہ و استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان بے کس مسلمانوں پر جبر اور ظلم و ستم کا کوئی حربہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پا استقامت میں ذرا برابر بھی تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غریب مسلمانوں پر جو خوفناک مظالم ڈھائے اور ایسے ایسے روح فرساں اور جاں سوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز تپتی دھوپ میں جبکہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہوتے ہیں، مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے تھے کہ وہ کروٹ بھی نہ لے سکیں۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبوتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کے ناکوں میں دھوئیں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور بہت تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے، اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ کفار مکہ نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو لٹایا، اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا اور اپنی پیٹھ کو دکھایا تو پوری پیٹھ پر سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی ڈال کر بازار میں گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں، اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز تپتی دھوپ میں گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جا ورنہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بل تک نہیں آتا تھا، بلکہ زور زور سے نعرہ لگاتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم بالوں پر لٹا کر کفار مکہ اس قدر مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی اذیت دیتے اور ایسی ایسی مار دھاڑ کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال اور سامان یہاں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنے ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور یہ بھی کافر کے غلام تھے۔ جب کافر کو ان کے ایمان کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے تو راستے میں امیہ کافر نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط الفاظ بولے، تو حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش ہو جا، تیرا خدا اور میرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ
امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے تو اس قدر اس غریب لونڈی کو مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف تک نہیں کرتی تھی، بلکہ نہایت جرأت کے ساتھ کہتی تھی کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باندیں تھیں۔ یہ مسلمان ہو گئیں تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، مگر خداوند تعالیٰ نے حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی۔ تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح حضرت نادیہ اور حضرت بی بی ام انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باندیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیتیں دیں، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح دین اسلام پر اپنی دولت نثار کی۔ اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غریب و بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، ابو فقیہ، حضرت لبینہ، حضرت زنیرہ، حضرت نادیہ، حضرت ام انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام غلاموں کی بڑی بڑی رقمیں ادا کر کے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا اور مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں اور تکلیفوں سے بچا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے تھے۔ کئی دن رات ہر میں مکہ میں رہے اور روزانہ زور زور سے چلا چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور روز کفار مکہ ان کو اس قدر مارتے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر مکہ کے ایک بہت بڑے ممتاز اور معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے روبدار اور دبدبے کے آدمی تھے، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جاہ و اعزاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزے گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایسے حالات بھی کبھی مسلمانوں پر آئے ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں کیسے محسوس ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو یہ دین، میرے پیارے آقا کا پیارا دین اسلام مفت میں مل گیا ہے، اس لیے آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیارے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیارے محبوب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان سے محبت کرنے والوں سے جنہوں نے ان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ پیارا دین ہم تک
تک کیسے پہنچا ہے، کتنی مصیبتیں اور مشکلاتوں سے ہم تک یہ پہنچا ہے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور کلمہ طیبہ پر کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ کو ہماری اور ویڈیوز چاہیے ہوں تو ہمارے چینل حیات کیئر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ہماری ویڈیوز سے علم کا فیض حاصل کر رہے ہیں تو صدقہ جاریہ کے طور پر اور بھائیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس لیے کہ وہ بھی علم سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔